لائن استحصال، سیکسٹورشن سے محفوظ رہیے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا لازمی جزو بن چکی ہے، لیکن یہ سہولت اپنے ساتھ کچھ خطرات بھی لائی ہے۔ ایک بڑھتا ہوا خطرہ سیکسٹورشن ہے۔ یہ بدنیتی اور بغض پر مبنی ایسا عمل ہے جس میں کوئی آپ کو قابو میں کرنے یا کسی بات پر مجبور کرنے یا ناجائز مطلب نکالنے کے لیے ذاتی تصاویر یا ویڈیوز کو ظاہر کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ سیکسٹورشن ایک قسم کی آن لائن بلیک میلنگ ہے جس میں کوئی آپ کو بہلا پھسلا کر آپ کی ذاتی تصاویر اور ویڈیوز حاصل کر لیتا ہے اور پھر انہیں شیئر کرنے کی دھمکی اس وقت تک دیتا رہتا ہے جب تک آپ اس کا مطالبہ پورا نہیں کر دیتے۔ ایسے مجرموں کی عام طور پر خواہش آپ سے مزید ذاتی مواد حاصل کرنا، جنسی تعلقات یا پھر پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مجرم آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے عموماً خود کو کوئی اور ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اکثر آپ سے رومانوی لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب اعتبار قائم ہو جاتا ہے تو وہ آپ سے ذاتی تصاویر اور ویڈیوز مانگ سکتے ہیں۔ اگر وہ انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سارا کھیل ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں۔ سیکسٹورشن کے اثرات شدید ہوتے ہیں۔ نجی تصاویر اور مواد ظاہر ہونے کے خوف سے آپ شرمساری، رسوائی اور تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ یہ جذباتی دباؤ ایک طالب علم کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتا ہے اور اس میں بے چینی، ذہنی تناؤ، حتیٰ کہ خودکشی کرنے کے خیالات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مجرم کے مطالبے پورے کرنے کا دباؤ اذیت، زیادتی اور مالی پریشانی کا ایک اور سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ مجرم عام طور پر چوری شدہ تصاویر سے اپنی پروفائل بنا کر آپ کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور تعریفوں کے ذریعے آپ سے جھوٹا تعلق قائم کرتے ہیں۔ تعلقات بڑھانے میں جلدی کرنا خطرے کی سرخ جھنڈی ہے۔ ہر اس شخص سے ہوشیار رہیے جو آپ کو فوری جذباتی تعلق قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یاد رکھیے، حقیقی تعلقات بتدریج پروان چڑھتے ہیں۔ ابتدا میں ہی ذاتی مواد بیچنے کے لیے دباؤ ڈالنا خطرے کی بڑی علامت ہے۔ حقیقی تعلقات میں اس طرح کی زور زبردستی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ مجرم آپ کی کمزوریوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وہ آپ کی توجہ یا قبولیت حاصل کرنے کی خواہش کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا مطلب نکالنے کے لیے آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے تو یہ انتباہ کی علامت ہے۔ جعلی لوگ عام ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے جو ویڈیو چیٹ یا ذاتی معلومات کو ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی ذاتی معلومات مجرموں کے ہاتھ آ جائیں تو وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ صحت مند تعلقات احترام پر مبنی ہوتے ہیں، خوف پر نہیں۔ تنہائی ایک اور حربہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے دوستوں سے دور یا دوسروں سے بات کرنے سے روک رہا ہے تو یہ بھی ایک سرخ جھنڈی ہے۔ ایک حقیقی تعلق آپ کو اپنے پیاروں اور دوستوں سے کبھی دور نہیں کرتا۔ سیکسٹورشن سے نمٹنے کے لیے اقدامات: رابطہ ختم کیجیے، فوری طور پر تمام رابطے ختم کر دیجیے اور مجرم کو بلاک کر دیجیے۔ ثبوت رکھیے، تمام متعلقہ رابطوں اور بات چیت کو محفوظ کر لیجیے جیسا کہ اسکرین شاٹس اور ای میلز۔ احکام کو اطلاع دیجیے، پولیس یا سائبر کرائم یونٹ میں رپورٹ درج کرائیے۔ مدد حاصل کیجیے، قابل اعتماد دوستوں، خاندان کے افراد یا اسٹوڈنٹ کونسلر سے بات کیجیے۔ اپنی حفاظت کیجیے، سوشل میڈیا اور دوسرے آن لائن پلیٹ فارمز کی پرائیویسی سیٹنگز اور پاس ورڈز کو اپڈیٹ کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیجیے جو آپ کی ذہنی اور جذباتی حالت کو بہتر بنائیں۔ دوسروں کی تربیت کیجیے، دوسروں کو سیکسٹورشن سے آگاہ کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنے تجربات شیئر کیجیے۔ باخبر رہیے، آن لائن حفاظت اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہیے۔ خطرات کو سمجھ کر اور ان سے نمٹنے کا طریقہ جان کر آپ خود کو اور دوسروں کو سیکسٹورشن کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ باخبر رہیے، ہوشیار رہیے اور مل جل کر ڈیجیٹل دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے ڈٹ جائیے۔